ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بڑی زبردست ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ملت کا پاسبان ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، آج اسپیشل سیلیبریشنز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ان کی برتھ ڈے کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ایک بہترین لیڈر، بابا قوم، اور ہماری زندگی بھر کا پرائیڈ، جس سے ہمیں ایک پاکستان جیسا ملک ملا، ایسا ملک جہاں پر ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے جتنی بھی سیکریفائزز تھے، جتنی بھی ہمارے بڑے بزرگوں کی قربانیاں تھیں، وہ کس طرح سے رنگ لائیں کہ آج ہم اس ملک میں آزاد بیٹھے ہیں، آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ میرے یہاں پہ ڈاکٹر منور بھی میرے ساتھ موجود ہے، جو ہم مل کر یہ ساری سیلیبریشنز آپ کے ساتھ کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سمرہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، نئے سال آنے کی بھی مبارک ہو آپ کو۔ ہاں وہ تو ابھی ایڈوانس چل رہا ہے نا، آپ کو پہلے ہی دے رہے ہیں۔ ہائی کیا بات ہے، شکریہ۔ تو جناب میں تو بہت خوش ہوں آج، کیونکہ ہر سال جب یہ دن آتا ہے اور ہم اس طرح کی سیلیبریشنز کرتے ہیں تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ واقعی اپنے کسی اپنے مدر یا فادر میں سے کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ والی فیلنگ ہے۔ سمرہ، جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ سروائیو بھی نہیں کر پاتی، اور اپنے لیڈرز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنے سے مراد ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، اسے ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جیسے آج کل ٹرکی نے ارطغرل کے اوپر جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے، دیکھیں اپنے ہیرو کو ہمیشہ جو قومیں یاد رکھتی ہیں وہی سروائیو کرتی ہیں اور ترقی حاصل کرتی ہیں۔ تو آج کا پروگرام بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جناح صاحب ان کا بچپنا، ان کی تعلیم، اور پھر وہ کس طرح پالیٹکس میں آئے، ان کی لیڈرشپ ایز اے اسٹیٹس مین، ایز اے گورنر جنرل، اور ایز این انڈیویجول۔ سب سے پہلے ان کے پولیٹیکل تھاٹ کیا تھے، آج کے ہمارے جو پالیٹکس ہے کیا اسی لائن کے اوپر اسے فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ یا مہمان بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گی پہلے آپ ویلکم کریں ہمارے کچھ مہمان، باقی میں کروں گی۔ جی، ہمارے پاس بڑے قیمتی مہمان ہیں آج، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے علی بھائی، علی معین نوازش صاحب، ویل نون جرنلسٹ ہیں، اور آپ کالم لکھتے ہیں، اور ان کے کالم بڑے دلچسپ کالم ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو بھی ویسے بڑی دلچسپ ہے۔ اور آج میرا خیال ہے ان سے چونکہ خود ینگ ہیں تو ہم یوتھ کے اسپیکٹ کے اوپر بات کریں گے کہ جناح نے یوتھ کے لیے کیا فرمایا، اور وہ ایز اے ینگ لیڈر ان کی پرفارمنس کیا تھی، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ محمد حفیظ خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ناولسٹ ہیں، فکشن رائٹر ہیں ہمارے پاس۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، آئی تھنک 3 بکس آپ کی پبلش ہو چکی ہیں۔ آپ کو ستارہ امتیاز بھی، آپ کو تمغہ امتیاز آپ کو مل چکا ہے 2011 کے اندر۔ تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہوپفلی آپ، چونکہ آپ خود بھی لاء کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو جناح ایز اے لائر جو ہے، ان کی جو ایک ان کا جو لائف میں ایک لیگل ایسپیکٹ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ روشنی ڈالیں گے۔ بالکل، اور ساتھ ساتھ جو اگلے مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کراتے چلوں۔ فیکلٹی ممبر آف علامہ اقبال یونیورسٹی اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں وہ ہیں، اور آج بھی ان سے ہم جو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بات کریں گے، ایز اے اسٹیٹس پرسن کس طرح کے تھے۔ اور ویسے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی کو ہر انسان بڑا محظوظ ہو کر اس کے اوپر ڈسکس کرتا ہے، آج ہم ان کے ایز اے اسٹیٹ پرسن کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آج اس خاص موقع پر، اور ہمیں اعزاز حاصل ہوگا کہ اس گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے۔ بابا قوم کی یاد ہم سب کے لیے بہت خوشی کا مرحلہ ہے۔ کیا بات ہے، بالکل جی۔ اگلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، اسلامک یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہوتے ہیں، سائیکالوجی آف سائنس کے پروفیسر ہیں، اور آتھر ہیں آف سیورل بکس، اور ان بکس کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ بیسک ٹاپکس ان کی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آج موقع ہے ہمیں بہت کچھ ان سے جاننے کا۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ادریس آزاد صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب تشریف لے کر آئے. اور منور صاحب, یہ تو ایک ہم نے بڑا زبردست خزانہ آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے, لیکن ایک اور بڑا خوبصورت سا خزانہ ہمارے پاس ایک اور موجود ہے. گیس کریں کون ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے, آپ بتائیے. ہمارے آنے والے فیوچر کا ساسا, ہماری ینگ جنریشن جس کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. ہمارے وہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جوش و ولولے کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کو پریز کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے یوتھ کے حوالے سے بہت کہا ہے اور کیا بھی ہے. ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ پارتک معرف اسکول سے یہ بچے آئے ہیں اور ساتھ میں ان کے میوزک ٹیچر بھی ہیں. تو آئیے ان کے ٹیچر کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ آج تشریف لے کر آئے. اور آج آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے بڑی محنت سے ایک بڑا پیارا سا سانگ تیار کیا ہے. جی بالکل, بہت شارٹ ٹائم میں ہم نے شارٹ نوٹس پہ ہم نے یہ سانگ تیار کیا ہے بچوں نے, اور انشاءاللہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو یہ سانگ ڈیڈیکیٹ کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو میرے خیال سے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے کیا کہیں, سنیں ان سے وہ سانگ. بالکل سننا چاہیے. اور ہماری شروعات اگر ان فیوچر جو جنریشن ہے ہماری پاکستان کی, جن کے فریش چہرے ہیں اور جو انوسنٹ ایک جذبات کے ساتھ جو وہ گائیں گے جناح صاحب کی شان کے اندر, میرے خیال میں پروگرام کی شروعات اس حوالے سے کافی بہتر رہے گی, اسی سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ویسے تو پراپر آغاز ہو ہی چکا ہے, بٹ اتنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ جو یہ بچے یہاں پہ موجود ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پریکٹس کی ہے اور جو پیار کا اظہار کیا ہے ہمارے قائد کے لیے, وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. تو kids, are you ready? Say yes. Good. یس ٹیچر کہنے والے تھے. اوکے جی, چلیں آئیے بچوں, بھائی سنائیں کیا لے کر آئے آپ ہمارے لیے آج. پیر سے دی تو نے گواہی, اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان, تیرا احسان ہے, تیرا احسان, تیرا احسان ہے, تیرا احسان. دیکھا تھا جو
बहुत खूब, बड़ा ज़बरदस्त। जी जनाब, इतना खूबसूरत सा सॉन्ग हमने सुना, बड़ा मज़ा आया और इसी के साथ गुफ्तगू तो जारी ही रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेकअप और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। मिल्लत का पासबान कायद हमारा, आज हमारी ये ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे आज के दिन के लिए आप लोगों के लिए ATV के तवस्सुस से हम यहाँ पेश कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मुनव्वर भी मौजूद हैं और बेहतरीन हमारे पास जो गेस्ट्स हैं वो लिस्ट भी बड़ी आज स्ट्रॉन्ग है और ज़ाहिर सी बात है कि जो उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे आज हम रोशनी डालने वाले हैं, वो एक हर लिहाज से हर पहलू बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा खूबसूरत है। क्या कहेंगे आप इस बारे? बहुत इसमें यानी चाइल्डहुड से लेकर अगर हम कायद आज़म की जो अर्ली एजुकेशन है और फिर हाई लेवल की जो एजुकेशन है और वहाँ पे जो करैक्टर बिल्डिंग है जिन्ना साहब का, और बाद में जो सियासत के अंदर जिस तरह से उन्होंने रोल अदा किया है, और फिर एक बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत इंसान, मेरा ख्याल है वो हम सब के लिए एक मशले राह है डेफिनेटली। और अगर आज हमारे सियासतदान, हमारे नौजवान, हमारे कॉमन सिटीजन्स जो भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर हैं, अगर उसको फॉलो करें सही, तो हम देखेंगे पाकिस्तान दुगनी और आज चुगनी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और सबसे खूबसूरत बात मुनव्वर साहब ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा अपनी ज़िंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हिसाब से जिया, उन्हीं की सीरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वही अगर चीज़ आज हम फॉलो करें तो शायद हम बहुत अच्छे और बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम चलेंगे आगे और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ खान साहब, चूँकि आप माशाल्लाह नॉवेलिस्ट भी हैं, आप ड्रामा राइटर भी हैं, आपने फिक्शन स्टोरीज़ भी लिखी हुई हैं, अगर जिन्ना साहब की हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, जिनमें उनके वालिद साहब अगर हम देखें तो तीनों भाइयों में सबसे छोटे भाई जिन्ना पूंजा, और उसके बाद उनकी वालदा जो हैं मिठी भाई, उनका शिफ्ट होना कराची किस तरह से आए और फिर किस तरह से सेटल हुए, और बिज़नेस और जिन्ना साहब की पैदाइश और फिर उनकी तालीम, इस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें। डॉक्टर साहब, मैं इसको एक फ़िक्शन राइटर से ज़्यादा एक जो तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर देखता हूँ कि हज़रत कायद आज़म के बारे में, उनकी अर्ली यूथ के बारे में, या जब वो बहुत छोटे थे, यंग थे, एक मुहावरा है कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ये देखा जाता है ना कि बच्चा अपने पालने से, वहीं से अपनी उठान से, इवन अपने रोने से, मुस्कुराने से और अपनी जो बॉडी लैंग्वेज से वहाँ से पहचाना जाता है। तो कायद आज़म में ये कुछ खवास ऐसे थे शुरू से कि उनके अंदर खून में कोई ऐसा जज्बा मौजूद था कि वो अपनी शक्ल व सूरत में, अपने खेल कूद में, अपने स्कूलिंग में, आने जाने में, वो बिल्कुल टोटली अपने हम उम्र बच्चों से मुख्तलिफ दिखाई देते थे। आप देखिए कि उनकी उम्र के बच्चे और उस बिरादरी के बच्चे जिस बिरादरी से ताल्लुक हजरत कायद आज़म का था, कारोबारी बिरादरी थी, उनके बच्चे घुड़सवारी क्या करते थे, वो घुड़सवारी। और फिर उनका कहा जाता है कि वो बचपन से अक्खड़ मिजाज थे। मैं इससे टोटली डिफर करता हूँ, वो अक्खड़ नहीं थे, वो जहां बात असूल की होती थी वो कहते थे इस असूल को माने और फिर आगे चलें। आप देखें ना, उनकी लाइफ में फेलियर तो वर्ड था ही नहीं। जी हाँ, और वो फेलियर वहां होता है जहां आदमी अपने लिए कुछ और पसंद करता है असूल, और दूसरों के लिए कुछ और असूल घड़ता है। उन्होंने किसी के लिए घड़े नहीं और अपने लिए कोई मॉडल नहीं बनाए। उन्होंने जो एक बैलेंस था, जो होना चाहिए था, उसके मुताबिक चले। अब उनके टीचर्स का रवैया देखिए उनके साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने टीचर्स की तवक्कुआत पे पूरे ना उतरे हों। अब एक टीचर की क्या तवक्को होती है अपने टॉट से, अपने शागिर्द से, अपने बच्चे से, कि वो जो काम उसे दिया जाए वो करे और क्लास में अटेंटिव हो, और वो जो कुछ उससे तवक्को की जा रही है कि वो तालीम में आगे बढ़ेगा, वो तालीम में उसी तरह आगे बढ़ते थे। और फिर आप देखिए कि उसी दौर में उनके जो अपने बहन भाई और फिर उनकी बिरादरी के बच्चे, किसके ज़हन में ये था कि उसने आला तालीम के लिए, और वो भी कानून की तालीम के लिए, इंग्लैंड जाना है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं कि जब मिलकर एक, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो रेवेन्यू की ज़बान में इस्तेमाल का, अंग्रेज़ी में कंसोलिडेशन,
جب یہ تمام چیزیں مل کر کسی ایک شخصیت کو کنسالیڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑی شخصیت بننے جا رہی ہوتی ہے. تو ان کی جو ارلی ایج ہے دیٹ از دی ایج آف کنسالیڈیشن, کہ تمام وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور پھر انہیں جو ماحول ملا, جو اساتذہ ملے, جو درسگاہ ملی اور جو والدین ملے پیار کرنے والے, تو ان سب نے مل کر ان ایک بڑی شخصیت کی بنیاد رکھ دی. اسٹینلی والپرٹ لکھتے ہیں کہ جناح صاحب کو کنٹرول کرنا بچپن سے ہی بڑا ایک ڈانٹنگ ٹاسک تھا, اسپیشلی ٹیچرز کے لیے. یعنی وہ اتھارٹی, اللیگل اتھارٹی جیسے آپ کہہ لیں, انہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ پڑھائی کا فار انسٹنس اگر آپ لے لیں, ارتھمیٹکس کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز تھی, کہا جاتا ہے ان کی دلچسپی تھی. والد صاحب کی بھی دلچسپی تھی, چونکہ بزنس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ان کو بزنس کو چھوڑ کر, یعنی اس کو چھوڑ کے آپ ایک الگ لائن آگے جا کے ٹوٹل ڈیویشن ہے. اگر اب دیکھیے نا کہ پھر ایک ڈیویشن ہے. اب ان کا ارتھمیٹکس میں ایک اعلیٰ ذہن رکھنا, آپ دیکھیے کہ مسلمان کس چیز میں مار کھا رہے تھے اس وقت, اور آپ دیکھیے اس وقت کے ہندو تھے. اب اگر آپ سر سید احمد خان کی تحریک کو دیکھیں علی گڑھ کی, وہ کن 2 مضامین پر زور دیتے تھے, انگلش اور ارتھمیٹکس پر, جن سے مسلمان بھاگتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے, اس دنیا میں لیو کرنا ہے, سر سید احمد خان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو ان 2 مضامین میں آگے بڑھنا ہوگا. اور قائد اعظم اسی حساب میں, ریاضی میں وہ آگے بڑھے. اور پھر آپ دیکھیں قانون دان کا, ایک تاجر لوگوں کا, تجارت پیشہ لوگوں کا کیا کام قانون سے. تو ان کے ذہن میں اگر یہ چیز کہیں سے آئی, ان کے ذہن میں رکھی گئی, دخیل ہوئی, تو وہ کیا تھی. اب قانون کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں, ہم قانون کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی کے لیے فائدہ مند ہے, جو چیز اس کا تعین کرتی ہے, جو اچھے کیے کی جزا اور برے کیے کی سزا, دیٹ از لا. صحیح. تو ان کی جو شخصیت میں جو تھا, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ان کی کہ وہ اکھڑ تھے, جیسے میں نے کہا کہ وہ غلط بات پہ وہ اپنا کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو اس چیز نے انہیں, میں سمجھتا ہوں, ملتفت کیا, ان کا التفات بڑھا اپنا قانون کی تعلیم کی طرف. ورنہ تاجر دیکھیں, تاجر برادری میں تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسٹمرز کے لیے, اپنے بزنس بڑھانے کے لیے, تو ان کی تو لینگویج ہی مختلف ہوتی ہے. اس لینگویج میں اور اس پس منظر میں ایک بچہ اگر قانون کی تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے, اور وہ بچہ جس کی ارلی ایج میں شادی بھی ہو چکی ہے, اور وہ اگر قانون کی تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے, تو وہ اب دیکھیے کہ اس کی پرداخت, اس کی تربیت, اس کی ذہنی نشو و نما کس طریقے سے ہوئی ہے, اور وہ کیسے روشنی اور اندھیرے میں امتیاز کرنا چاہتا ہے, وہ کیسے آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور وہی قانون وہ لاگو کرنا چاہتا ہے اپنے معاشرے پر, اپنی سوسائٹی پر. عظیم صاحب, جب ہم واپس آئیں گے نا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جناح محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو اٹیچمنٹ اپنی مدر کے ساتھ تھی, اور مدر کا جو امپیکٹ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ لائن, فیوچر لائن کو, اس پہ ہم بات کریں گے. ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بریک پہ. ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں مجھے لگ رہا. اچھا, کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے تو تھوڑی دیر بعد بریک پہ چلے جائیں گے. ابھی اتنی مزیدار جو گفتگو کا جو آغاز ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھتے ہیں, اور جو بھی مزاج کی بات آپ حفیظ صاحب کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا لنکن میں اس طرح سے کروں گی کہ جب آپ کا اکھڑ مزاج ہوتا ہے کچھ, آپ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے, اور اگر دیکھا جائے انہوں نے ہمیشہ یوتھ کے بارے میں سوچا, دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچا, حساس جو شخصیت تھی وہ اس طرح سے باہر نکل کر آئی. اور اس پہ علی آپ بھی ایگری کریں گے, کیونکہ ظاہر یوتھ کے حوالے سے آپ بھی ان کے اس کیریکٹر کو ہمیں بتانے والے تھے. تو واٹ یو سے کہ جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ بڑی مختلف تھی جو لوگوں نے ایک طرح سے بلڈ کی ہوئی تھی. نہیں, آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں, قائد اعظم, ایک تو اگر ہم یوتھ کے حوالے سے بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم ان کنٹروورشل یوتھ رول ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں, اور قائد اعظم ان میں آبویسلی سر فہرست ہیں. اور شاید ہم ان کو ایسا رول ماڈل اتنا ہمارے نوجوان اسپیشلی آج کے استعمال نہیں کرتے. ہم ان کو پڑھتے ہیں کتابوں کے بارے میں, کتابوں میں پڑھ لیا, اردو کی کتاب میں پڑھ لیا, ہسٹری کی کتاب میں پڑھ لیا, بٹ افسوس یہ کہ جو ان کی لائف سے لیسنز ہمیں لینے چاہیے, جو ان کے کریئر سے, اس طرح ہم ان کی ارلی چائلڈہڈ کی بات کر رہے تھے, انہوں نے ایجوکیشن کو امپورٹنس دی. ایٹ این ارلی ایج ان کا ایمبیشن تھا کہ وہ یو کے جائیں, تعلیم حاصل کریں, ایک سوچ بلند تھی ان کی, ایک ان کی سوچ تھی, ایک ان کا مشن تھا. پھر ان ہز لائف ان کے مشنز رہے. تو
ایک تو پہلی چیز جو میرے خیال سے بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے یوتھ کو قائد اعظم کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو ورک ایتھک اور ڈسپلن ہے. قائد اعظم نے بار بار دکھایا کہ ہارڈ ورک، ڈسپلن، محنت، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں اس میں نہ صرف اپنے پروفیشنل کیریئر میں، اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اور اس کے آگے. اور یہ لیسن ہمارے یوتھ کو آج بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنا ورک ایتھک بھی ڈیولپ کریں، ڈسپلن بھی ڈیولپ کریں، چاہے اپنا کریئر ہو، چاہے اپنی آرڈنری لائف ہو، چاہے پالیٹکس ہو. انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس بہت پولرائز ہو گئی ہے، اور قائد اعظم سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ترقی کرنے کے لیے یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی ایسے کیونکہ جب پولیٹیکل کلائمیٹس بہت زیادہ پولرائز ہوتے ہیں جس طرح سب کانٹیننٹ کا تھا، تو نقصان آپ کا ہوتا ہے، نقصان کسی اور کا نہیں ہوتا. سو یہ پولرائزیشن کو بھی قائد اعظم نے کمبیٹ کیا، اور یہ بھی ہمارے یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قائد اعظم کو ایسا رول ماڈل دیکھتے ہیں فار دا یوتھ، تو ان کی پرسنالٹی ٹریٹس، ان کا اپنا کیریکٹر جو رہا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یوتھ کو قائد اعظم کو اپنا نارتھ سٹار بنانا چاہیے، اپنی گائیڈنگ لائٹ بنانی چاہیے، جن کو وہ انڈرسٹینڈ کریں ایز اے پرسن، جن کے ایکشن سے وہ سیکھیں اور جن کی وہ فلاسفی سے سیکھیں. صحیح بات ہے. کیونکہ ہم قائد اعظم کو ایز اے فاؤنڈر آف دا کنٹری تو ضرور جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور یوتھ ہے شاید اس بات سے ناواقف ہوں ان کا جو کرزما تھا، ان کی جو ابیلٹی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی تھی، ان کی جو ان کا بات کرنے کا انداز تھا، جو ان کا کام کرنے کا انداز تھا، جو ان کے ویژن تھے. تو ان سب چیزوں کو ہماری یوتھ کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے. اور میں اسپیشلی ینگسٹر سے یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو ایڈریس تھا اسلامیہ کالج پشاور، اگر وہ نہیں سنا تو وہ ضرور سنیں، کیونکہ یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایڈریس تھا. تو آئی ہوپ ہر جگہ انٹرنیٹ پہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، وہ اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی. تو وہ آئی ڈیفینیٹلی میں اس پروگرام کے تھرو کہوں گا، کیونکہ اس کو میں سمرائز اس لیے نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈس سروس ہوگی جو انہوں نے باتیں کی ہیں. اگر وہ جو ینگسٹر سن رہے ہیں وہ اس کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو سنیں. علی بھائی، یہ جو جنرل مینیجر تھے برٹش ایک فرم تھی جس کے ان کے اپنے والد صاحب بڑے کلوز تھے، ان کا جو بزنس تھا اس برٹش فرم کے ساتھ، لی ڈگلس لیف، وہ ان کی شخصیت سے جناح صاحب بڑے متاثر تھے. اور وہ جو جناح صاحب کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، جس کے اندر ان کا جو ڈسپلن تھا، ان کا جو ڈریسنگ تھی، ان کی جو لینگویج تھی، اس سے متاثر ہو کے جناح صاحب کو چنا، جو کہ ملینس آف انڈینس میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا تھا اسکالرشپ کے لیے. اسی حوالے سے آپ سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. علی بھائی جو بات کر رہے تھے کہ ان کا ایک کریکٹر ہے، جناح صاحب کا ینگ ایج کے اندر ایک کریکٹر تھا، اور وہ کریکٹر سے نہ فقط یہ کہ اس وقت کے لوگ متاثر تھے، بلکہ آج بھی ہمیں متاثر ہونا چاہیے، اور ہماری ینگ جو جنریشن ہے اس سے ان کو بینیفٹ لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے کریکٹرسٹکس تھے پرسنالٹی کا، جس کو کرزما کہتے ہیں، وہ کیا کریکٹرسٹکس تھے؟ بنیادی طور پر ایک تو دیکھیں، انسان، میں، آپ، ہم سب، ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ہم ایک جو کسی کا نام لیتے ہیں تو ایک شخصیت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. تو آپ نام دیکھیں کہ ان کے پیرنٹس نے جو نام رکھا ان کا محمد علی، تو وہ اتنی نسبتیں یکجا ہو گئیں کہ ان کے اثرات مرتب ہونے تھے. اور پھر یہ جن باتوں پہ ہمارے دوسرے پینلسٹ بات کر رہے تھے، جو انسان کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وہ بالکل اس کے ارلی چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے پہلے اس کی جینیٹکس جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمیں وہ جو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی جناح کی نظر آتی ہے، جو ایک قائد اعظم کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں. آپ نے اسٹینلی والپرٹ کا ذکر کیا، تو والپرٹ کا جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ بالکل ابتدا میں وہ دے دیتا ہے، وہ ایک بالکل یونیک جناح ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو کوئی مقصد حاصل کرنے کا سوچتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں. جو والپرٹ کہتا ہے کہ ایسے لوگ تو کہیں ہیں ہی نہیں کہ کوئی دنیا کا نقشہ آلٹر کر دیں. قوم نئی بن گئی، دنیا کا نقشہ آلٹر کر دیا انہوں نے، اور پاکستان نام سے پہلے کوئی اسٹیٹ تھی ہی نہیں، وہ بنائی. تو آخر وہ کیا ان کے اندر شخصیت اللہ نے انہیں دی تھی؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں ایک آنیسٹی، انٹیگریٹی، وہ گھر سے ہی، اپنی والدہ سے ہی انہوں نے یہ باتیں سیکھ لی. بالکل. پھر دوسری بات، ان کا جو بچپن ہے نا، اس بچپن پہ جیسے آپ بات شروع کر رہے تھے،
اس کے اثرات سارے لائف ٹائم میں ان کے نظر آتے ہیں. بچپن میں بھی وہ اس طرح سے ایک جو عام بچے جس طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مٹی میں کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ ذرا ہمارے کپڑے صاف رہنے چاہیے. اب دیکھیں یہ بالکل الگ سے, اور یہ گھر کا ماحول ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو یہ چیزیں سکھاتا ہے. وہ کر رہے. دوسری طرف ایک اہم بات یہ تھی کہ جو ان کو ایک ان کے کیرزمے کو سامنے لے کر آتی ہے وہ ان کی انٹیگریٹی کیا ہے جو دشمن بھی مانے نا. ہم ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو یا لارڈ ویول ہو, جن کے ساتھ براہ راست انہوں نے ڈیل کیا اپنی لیٹر زندگی جو ہے اس کے اندر, وہ ایک بات پر بہت سٹریس کرتے ہیں کہ جنا از انپرچیزبل. وہ بکاؤ مال نہیں ہے, اسے خریدا نہیں جا سکتا. یہ بچپن سے کریکٹر ہے. یہ میں وہی اس کو لنک کر رہا ہوں کہ یہ ایک دم سے نہیں آتا کہ وہ 1940s میں آ کے ان کے اندر یہ انٹیگریٹی آ گئی. بالکل صحیح. وہ شروع سے اٹھان ان کی ایسی تھی, ان کو ماحول اللہ نے ایسا دیا, ان سے جو ایک کام لینا تھا. اور ایک جو یونیکنیس ہمیں جنا میں نظر آتی ہے کہ وہ ماحول کو سمجھتے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی ان کا آبزرویشن بہت سٹرانگ تھا. وہ جب لنکنز میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اس کو صرف انہوں نے تھیوریٹیکل نہیں رکھا. صحیح. وہ وہاں کے اس وقت کی جا کے جو ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں جا کے وہ پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کام انہوں نے آگے چل کے کرنا تھا اس میں سے وہ کیسے گراسپ کر رہے ہیں کہ وہ ڈکشن کیا ہے, وہ رول ریگولیشن کیا ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جناح ہمیں نظر آتے ہیں دنیا میں, ہمیں جو باقی جو آزادی کی جنگیں نظر آتی ہیں اس میں خون خرابہ ہے, اس میں یہ ہے کہ توپ اور تفنگ کی بات کی جاتی ہے. قائد اعظم بالکل ایک یونیک پرسنالٹی کے حوالے سے اس طرح سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل وار لڑی. صحیح. وہ انہوں نے بغیر توپ اور تفنگ کے جنگ لڑی. اور وہ جو اس وقت کا لبرلزم تھا یورپ میں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس کے اثرات ان پر آئے. جو وہاں چونکہ اس وقت ہم ظاہر ہے کہ انگریز کے زیر نگیں تھے, تو جو ان کی زبان تھی اس میں اتنی ایکسپرٹی ڈیولپ کی جناح نے کہ وہ سب سے زیادہ جو آسان انداز میں اپنا ما فی ضمیر بیان کرتے تھے وہ انگلش میں کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر آگے چل کے جو اللہ نے ان سے کام لینا تھا اس میں ان کا وہ سارا ارلی چائلڈہڈ, ان کی ایز اے اسٹوڈنٹ گرومنگ, اور پھر لا پریکٹس شروع کرنا, اور پھر سوئچ اوور ہونا پالیٹکس کی طرف, یہ سب میں ان کے وہ جو بنیادی ٹریٹس ہیں وہ مزید نکھرتے چلے گئے. جو ہم جناح کی زندگی کا ایوولوشن دیکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں, اور وہ ایک ایسا منفرد انداز ہے کہ 19 سال کی عمر میں وہ ینگسٹ آدمی جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتا ہے ایز اے بیرسٹر. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں 19 سال کے بچے کو تو کتنا پتا ہوتا ہے, تو وہ اللہ نے جو کام لینا تھا اس کے لیے بنیاد فراہم ہوتی چلی جا رہی. وہی والی بات کہ ان کی جو شخصیت تھی وہ الگ نمایاں نظر آتی تھی اور ان کے ہر پہلو میں سب کچھ پتا چل جاتا تھا. اب ایک جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے, لیکن جب انہوں نے ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا تو پھر وہ ایک ایز اے مین کھڑے ہو جاتے تھے, پھر وہ اسٹینڈ ان کے آگے کوئی نہیں لے سکتا تھا. تو یہ ایک جو لیڈرشپ کوالٹی تھی یہ بھی ان کی ہمیشہ سے تھی. اور ادری صاحب اس چیز پہ ایگری بھی کریں گے کیونکہ ایز اے لیڈر جب انہوں نے ایک ایگزامپل کھڑی کی ہم سب کے آگے, اور آج تک وہ ایگزامپل ہے, تو اس کے لیے وہ پہلے پریپیئر بچپن سے ہی ہوتے آئے تھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب اس میں ایڈ کر دوں, سمرا نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 16 سال کی عمر میں ایک لیڈرشپ کوالٹی کسی میں آ سکتی ہے؟ بچہ جائے اپنے ملک کو چھوڑ کے, جو عظیم صاحب نے بھی بات کی کہ اس وقت بچوں کے اندر یعنی یہ کوالٹی نہیں تھی کہ وہ گھڑ سواری کا سوچیں, اور جناح صاحب اس وقت ہارس رائڈنگ کے بڑے. اچھا 16 ایئرس کی ایج میں آپ انگلینڈ جاتے ہیں, تو ینگ ایج میں وہاں پہ جو اثر آپ نے قبول کیا جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ, لبرلزم کا, فریڈم کا آپ نے کیا, نیشنلزم آپ نے جو اپنے نیشنز رائٹ کی آپ نے بات کی, ڈیموکریٹک ویلیوز کی آپ نے بات کی, اس کا امپیکٹ اور جناح صاحب کی پرسنالٹی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کے ایک مصرے میں قائد کی جو شخصیت ہے اس کو سمویا ہے, اور وہ 3 الفاظ ہیں جن میں پرفیکٹ طریقے سے سمویا ہے: نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کیا بات ہے. قائد ایک دیکھیں قوموں کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ تو کئی قسموں کے ہوتے ہیں, کھلاڑی بھی ہیرو ہیں, لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں, قائدین ہوتے ہیں, وہ 2 قسم کے ہیرو ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنے آپ کو لکھتے ہیں, ایک وہ جو کتاب لکھتے ہیں, جو تصویر بناتے ہیں, جو تخلیق کار ہیں. ایک وہ
और एक वो जो अपने आप को लिखते हैं। ये अंबिया का शेवा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, उन्होंने 40 साल अपने आप को मनवाया, बताया बतौर सादिक, बतौर अमीन। और लोगों ने, एक वक्त ऐसा आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आंखें बंद करके कहना शुरू कर दिया कि आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। सही। जब बिजनेस किया तो शाम में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े बेचा करते थे तो बता देते ग्राहक को कि ये कपड़ा ठीक नहीं है जो मेरे पास है, ये ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। ये होता है सीरत। तो हमारे कायद जो कायद आज़म हैं, उनमें ये एबिलिटी थी जो एक्चुअली अंबिया की एबिलिटी होती है। सही। कि अपना कैरेक्टर, मैं आपको एक सुनाता हूँ एक बात, वाक़या उनका, कि ग़ालिबन कश्मीर में वो एक बड़े जलसे में जा रहे थे और वो रिक्शे में बैठे हुए थे और रिक्शा जो है वो खींच रहा था, कोई आदमी खींच रहा था। तो उन्होंने हैट, गर्मियों की वजह से उन्होंने हैट उतार के अपने इस पे रख लिया, थाई पे रख लिया। तो साथ एक मौलवी साहब बैठे हुए थे और रिक्शे में ही, बड़ा रिक्शा तक बग्गी टाइप। तो उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि अंग्रेज़ का ये हैट आप पैरों में रख लें तो इतना मजमा जो है ना वो बड़ा मुतासर हो जाएगा आपसे। तो कायद ने वो हैट उठा के दोबारा सर पे रख लिया। यानी ज़रा देखें कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं इस बात में। उन्होंने कहा कि मैं इन ऐसे झूठे, जो जिस तरह एक पॉलिटिशियन करते हैं, ऐसी एक्टिंग। एक और मैं आपको बताता हूँ कि एक, यानी जो आज का नाम है उससे क्वाइट डिफरेंट। एक हमारे जो हमारा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का इफ्तिताह हो रहा था, ओपनिंग सेरेमनी, फर्स्ट डे था। और उसमें कायद ने, टाइम का आपको पता है, डिसिप्लिन आप भी बात कर रहे थे, तो कायद ने जो टाइम था उस पर पहुँच गए। लेकिन अभी हाल में लोग नहीं आए थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, सिर्फ चपड़ासी और पियन्स और वो लोग मौजूद थे और एक मौलवी साहब तिलावत के लिए, और बस। तो कायद ने फ़ौरन जो है वहाँ जो मुलाजमीन थे उनसे कहा कि ये सारी चेयर्स उठा दो यहाँ से, हाल में से। अब ये हमारा तारीख़ी वाक़या है, हमारे स्टेट बैंक का ओपनिंग सेरेमनी इस तरह हुई है कि ये सब उठा दो, और जो भी आए, जितना बड़ा भी आदमी आए और कहे कि चेयर डालनी है, तो कहें कि कायद, इन्होंने मना किया, जनाब मोहम्मद अली ने मना किया, और कहा तिलावत वाले से क्या आगाज़ कर दें। अच्छा, उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पे तकरीब शुरू कर दी। जब तकरीब शुरू हुई तो लोग आना शुरू हो गए। लियाकत अली खान आए, नवाब अब्दुल रब नश्तर आए। अब वो डरते तो थे कायद के, बड़ा एक रोब था सारे बड़े नाम। तो उस रोब की वजह से उन्होंने उधर तो कुछ नहीं कहा, ऐसे कनखियों से मुलाजमों से कहा यार कुर्सी तो ले आओ ऐसे करके। तो उन्होंने कहा मना किया उन्होंने। पूरी तकरीब इतने बड़े बड़े लोग खड़े रहे, और कहते हैं कि इन लोगों ने, जिन्होंने वो खड़े होकर तकरीब गुजारी थी स्टेट बैंक की, उन्होंने जिंदगी भर किसी फंक्शन में फिर लेट जाने की, देर से जाने की गलती नहीं की। He was actually training his fellow मतलब क्या कहते हैं, फेलो फ्रेंड्स, उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे जो पाकिस्तान के फ्यूचर के जो लीडर्स थे। आज़ाद साहब, आज हम उस पे अमल पैरा हैं ना जी ना। आज तो हम झूठ को, मतलब एक बड़े सियासतदान, मैं नाम नहीं लूँगा, कि महफिल में मैं बैठा था, बहुत बड़ा नाम, यानी हेड ऑफ द, मतलब एक पार्टी, तो उनके पास फ़ोन आया बाहर से। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब PTCL के फ़ोन ज़मीन पे पड़े होते थे। तो अब वो झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे कि मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने आदमी से कहा कि इनसे कहिए कि अफगान खुद खड़े हो गए, यानी पहले बैठे थे फिर वो खुद खड़े हो गए, और कहा कि इनसे कहिए कि वो तशरीफ़ नहीं रखते। तो उन्होंने, लीडर है पार्टी का, तो उन्होंने कहा फ़ोन पे सर वो तशरीफ़ नहीं रखते। जब फ़ोन बंद हो गया तो बैठ गए। एक बहाना है कि देखो जी मैंने इतने लोगों के सामने झूठ नहीं बोला, वहाँ 10-12 लोग बैठे हुए। लेकिन ये चीज़ें कायद, जैसे वो मैंने हैट वाली बात की है ना, ये चीज़ें कायद में इम्पॉसिबल थी। उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने, इकबाल है ना, इकबाल कहते हैं इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। यानी बातें तो ये कर लेता है, लेकिन कैरेक्टर इसका जो है ना, वो इकबाल का कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन वो तो एक शायराना वो है ना, वो क्या, एक मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा है।
جس کی وجہ سے جو آس پاس کے ان کا امپیکٹ ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ اگر عمل تبدیل کریں اپنا گھر میں, آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے بچے کبھی نہیں بولیں گے. صحیح, جو چیز دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. اگر آپ ان کو کتاب دے دیں جس میں لکھا ہوا کہ جھوٹ کے بڑے نقصانات ہیں اپنے بچوں کو, تو اس سے وہ نہیں چھوڑیں گے. اقبال نے کتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن قائد نے کوئی کتاب نہیں لکھی, مگر انہوں نے ایک نیشن بلڈ کی ہے اور ایک اتنی باوقار قوم پیدا کی ہے کہ آپ آج دیکھ لیں کہ انڈیا جو کہ سیکولر سٹیٹ ہے اس نے ایک مذہبی حکومت کھڑی کر دی ہے, لیکن ہم نے ضیاء الحق کے زور لگانے پر بھی پاکستان میں ایک بار بھی مذہبی لوگوں کو ووٹ دے کر حکومت نہیں ہوئی. بہت خوبصورت بات کی, اور آج تک ان کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا. بہت خوب, یعنی ایک لبرل, ایک بہادر, ایک آزاد قوم ایگزیکٹلی. یہ گفتگو جاری رہے گی اور ظاہر سی بات ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بہت کچھ ہے ابھی جو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, ڈسکس کریں گے, لیکن اس چھوٹی سی بریک. ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. ملت کا پاسباں کی اسپیشل ٹرانسمیشن ATV کے توسط سے پیش کی جا رہی ہے, اور آج کا دن ہے سیلیبریٹ کرنے کا, تو کیوں نہ سیلیبریٹ کریں ہم. ہمارے ساتھ کچھ اور ہمارے خاص مہمان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیشہ جب ہم کسی اوتھینٹک بات کو لے کر سامنے آتے ہیں تو ان کی رائے بڑی معنی رکھتی ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں, ہی از این اسلامک اسکالر, اور ایز اے قانون دان انہوں نے اپنی لائف میں بہت کچھ سرو کیا اپنے پاکستان کے لیے, اور آج ہم قائد اعظم کی ایز اے قانون دان جیسی شخصیت پر بھی بات کریں گے اور ان سے اس حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. اور تھینک یو سو مچ, آج اس خاص موقع پہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے بلایا ہمیں, اور بہت ضروری تھی آپ کی بھی رائے لینا. جی ضرور, انشاءاللہ جو ہوگی ضرور. اور اسی کے ساتھ جو ہماری اگلی مہمان ان کے بارے میں بتاتے چلے. ڈاکٹر کشور سلطانہ ویل نون اسکالر ہیں, انٹرنیشنل اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں, اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں آپ کی سروسز کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ پہلے اسلم خاکی صاحب سے جو سوال ہے وہ کر لیجئے, تو پھر میں ڈاکٹر عشرت کی طرف آتا ہوں. صحیح ہے, چلے بالکل ایسا کر لیتے ہیں. وہی سر جو گفتگو چل رہی ہے مختلف پہلوؤں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بھی قانون سازی کی ہے, ایک عرصہ اس فیلڈ کو دیا ہے. اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فیلڈ کے حوالے سے بات کریں, ان کے اس قانون دانی کے حوالے سے, تو کس طرح کے قانون دان تھے؟ لیڈر تو بحیثیت بڑے وہ ایک مختلف شخصیت تھی, قانون دانی ان کی کس طرح کی تھی, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم کی شخصیت صرف ہم ان کو سیاسی یا قیام پاکستان کے حوالے سے صرف دیکھتے ہیں کہ وہ قائد اعظم تھے, لیڈر تھے, لیکن اگر آپ اس کو تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک ان کا جو پہلو ہے جو تمام باقی پہلوؤں کو یعنی کہ ایمرج کرتا ہے, وہ ان کا رومانوی پہلو ہے. اچھا, شروع میں دیکھیں وہ جو بہت نوجوانی کے, وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بانکے نوجوان تھے, بالکل سگریٹ بھی پیتے تھے, عشق بھی فرمایا انہوں نے رتی سے, جو کہ ان کی شخصیت میں اس نے پیوٹل رول کیا. رتی کی محبت نے انہیں مذہبی اسکالر بنایا. اگر آپ نے یہ کسی نے آج تک یہ نہیں دیکھا, ہاں, کیونکہ رتی ایک اور مذہب سے تھی, یہ مسلمان آغا خانی تھے, تو انہوں نے کہا جی ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا. پہلے تو کم عمری کی رکاوٹ رہی, انہوں نے کہا 2 سال انتظار کریں. بہرحال وہ بھی انتظار آگے چلا گیا. یہ سیاسی طور پہ بھی ہیومن رائٹس تحریکوں میں حصہ لیتے رہے, انگریزوں کے خلاف کئی جگہ ایسے پروٹیسٹ تھے رتی اور یہ. لیکن جب شادی کا اکثر وقت آیا تو اس وقت پھر مذہب جو ہے جس کو کہتے ہیں نا اختلاف مذاہب, انہوں نے اس کو اوورکم نہ کرنے دیا, جس پر ان کو سوچنے کا موقع ملا. قائد اعظم کوئی مذہب نہیں سمجھتے تھے پہلے اتنا زیادہ, تب انہیں کہ مذہب ہے کیا, ان کے ذہن میں سوال ہے. صحیح, مذہب کا ہماری زندگی میں کتنا رول ہے, مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے. لوگوں نے یہی بتایا, لوگوں نے کہ جی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نام جو ہے مذہب ہے. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہے مرضی کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے, اور اس کی مرضی ہے کیا, ہم اس کی مرضی کیسے پوری کر سکتے ہیں. وہ رتی کو تو بھول نہیں گئے, بلکہ ان کے لاشعور میں اور سب وہ رہی, لیکن اس سے جو انسپیریشن انہیں ملی اس سے انہیں مذہب کا مطالعہ کیا, اور بڑا ان میں ایک چیزیں جو ہے وہ پیشنس بڑا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے. مذہب کے مطالعے میں بھی وہ قرآن شریف انہوں نے پہلے تمام صحائف پڑھے, انجیل, تورات, دوسری چیزیں بھی مذہب کو, اور جب انہوں نے قرآن شریف پڑھا, وہ یوسف علی صاحب کا وہ ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن, کیونکہ وہ انگلش میں پڑھتے تھے, تو انہیں پتہ چلا اور کہ جی یہ قرآن شریف جو ہے یہ تدبر اور تفکر کا مذہب ہے. اور وہ تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ پڑھتے تھے
اور اس کے بعد کئی جگہ ہے رپورٹ کیا گیا ہے، وہ روزز آف دسمبر ایک بک ہے جو ان کی لکھی گئی اس پہ، کہ وہ رونے بیٹھ جاتے تھے جب کوئی ایسی آیت آتی تھی اور اس پہ رک جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور ہم اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے ایک میسیج جو ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں قائد اعظم کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جی محبت کرو، لیکن اگر ناکام ہو جاؤ تو رونے نہ بیٹھ جاؤ، خودکشی نہ کرو، گالیاں نہ دو کسی کو، آنر کلنگ نہ کرو، بلکہ انہی اپنے جو ہے انسپیریشن کو لے کے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرو اور ان کو مثبت انداز میں، تعمیری انداز میں کرو۔ میں سمجھتا ہوں اگر رتی کا رول نہ ہوتا تو قائد اعظم رتی تھے، یعنی کہ ہی واز نتھنگ، ایک کھلنڈرے کرکٹ کھیلنے والے، ٹھیک ہے، نوجوان، خوبصورت ڈریس اپ، سپرے وغیرہ لگایا ہوا، کیونکہ اچھے امیر وہ یعنی کہ خاندان سے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے، وہ ہوتے۔ رتی نے انہیں انسپیریشن دی، اور وہ کسی کا ایک محاورہ تھا، انہیں رتی سے کلو بنا دیا یا تولہ بنا دیا، یعنی ان کی شخصیت بدل دی۔ تو اسی لیے ایک ہماری میسیج ہے کہ دنیا میں کامیابی ناکامیاں ہوتی رہتی، محبت ضرور کرو، لیکن ایک عورت کا پیچھے ہونا ضروری ہے، ایک عورت کا ہونا پیچھے ضروری ہے۔ اور ان کے پھر آئی، پہلے دیکھیں رتی تھی، اس کے بعد پھر ان کی بہن تھی فاطمہ جناح، وہ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کا اس میں زیادہ ہے ہسٹری کے، تو وہ میں ان کے لیے فیلڈ چھوڑتا ہوں۔ تو ایک تو وہ رول ہے، پھر بطور قانون دان کے دیکھیں ان کا تدبر دیکھیں، وہ نہیں تھے کہ جی اسٹیٹس کو ہے جو چیز جا رہی ہے، لندن جاتے کہتے ٹھیک ہے جی میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، رونا دھونا، خودکشی، غزل نہیں گائی، غالب نہیں بنے، فیض احمد فیض نہیں بنے، ٹھیک ہے، انہیں وہ نہیں جو ہے وہ کی، وہ جاتے ہیں وہاں کہ نہیں اب میں نے اپنا فیوچر بنانا ہے، وہاں جاتے، اور کہاں جاتے ہیں، لنکن کیوں پسند کرتے ہیں، تمام وہ انڈز میں جا رہے، اس کے اوپر لکھا تھا دا گریٹ لیجسلیٹر آف دا ورلڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو گریٹر تھے، چند ایک لوگوں کے نام تھے، حالانکہ ان کو مذہب سے تعلق نہیں تھا، نہ حضور سے کوئی ان کی کوئی ایسی سیرت انہیں پڑھی تھی جس کی وجہ سے ان کو کوئی ابھی جذباتی اٹیچمنٹ تھی، انہوں نے کیوں وہاں ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایڈمیشن لیتا ہوں؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بطور مسلمان کے، نہیں، یہ تو پھر وہی ہوتا کہ اپنے کیونکہ تھا بالکل، تو انہوں نے اس لیے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم کے ادارے میں لکھا ہو، انہوں نے کہا ایسا ادارہ جس میں تعصب نہیں ہے اور وہ تعصب کے بغیر لکھ رہا ہے، علم وہیں ملتا ہے۔ آج بھی میں یہ ایک کوٹیشن دیا کرتا ہوں کہ وہ ادارہ یا فرد جس میں تعصب ہو، تعصب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنے لیے بغیر میرٹ کے کہنا جی کہ نہیں میں سچا ہوں، یہ بھی تعصب ہوتا ہے، پازیٹیو بائس ہے، نیگیٹو بائس پروجیڈس ہوتا ہے، اور دوسرے کی اس لیے مخالفت کرنا کہ دوسرا غیر ہے، آپ کی غیر قوم کا ہے یا غیر مذہب کا ہے، چاہے وہ اچھا ہے، ہم اس کی وہ کرتے، جس پہ ہمارے تمام فرقے قائم ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ بانسری بجاتا ہے، جی میں صحیح ہوں۔ وہ اس چیز سے متاثر ہوا کہ علم وہیں سے مل سکتا ہے جہاں تعصب نہ ہو، جہاں تعصب ہو تو وہی میں اکثر کہا کرتا ہوں، 14 سال سے جو سنی ہے وہ سنی ہے، 14 سال سے جو شیعہ ہیں جو بدنی بریلوی، یعنی ہر ایک ہے، کیونکہ اپنے خیالات پہ وہ ہیں۔ وہاں قائد اعظم لیا کہ مجھے علم وہاں سے مل سکتا ہے، علم نہیں، اس سے انہیں تدبر ملا، پھر وہ واپس آتے ہیں یا اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے وہیں سے عدم، یہ نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں قائد اعظم مسلمانوں کے حقوق کے لیے صرف نہیں لڑے، ایون اگر ہندوؤں پہ بھی کاسٹ سسٹم کے تحت ظلم ہوتا تھا وہ آواز اٹھاتے تھے۔ اور سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ دھرم رتک ایک یعنی کہ لیڈر تھا ہندوؤں کا جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوتا تھا، اس کی تحریکیں بھی بڑا جیسے ہوتا انتہا پسند، انگریزوں کے بھی خلاف تھا، تو انگریزوں نے اس کے خلاف ایک مقدمہ بنا دیا، اور آپ حیران ہوں گے قائد اعظم نے باوجود کہ مسلم لیگ میں تھے اس کا مقدمہ لڑا، کیونکہ انگریزوں نے اس پہ غلط مقدمہ اور اسے بری کرایا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ان میں تعصب نہیں تھا، ان میں یہ تھا کہ انسانی حقوق ہے، وہ لوگوں کو ذات پات مذہب سے زیادہ پہلے انسان سمجھتے تھے، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا، حق کی بات ہے اس کے لیے وہ آگے، اور تعصب میں، اور انہوں نے کہاں سے سیکھا، کیونکہ میں طالب علم خود کا، قرآن میں 2 آیات ہیں جو آپ کو تعصب سے ہٹاتی ہیں، ایک ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر مائل نہ کر دے کہ تم سچ بات ان کے متعلق عدل کی بات نہ کہہ سکو، تو یہ ان کا یہ تھا۔ حالانکہ مذہبی نہیں تھے، لیکن شروع سے لے کر جو لائن ٹو کی ہوئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، آپ کا کہنے کے مطابق وہی، اور وہ اٹ از بیکاز آف دا عشق، وہی نا، عشق نے انہیں جو ہے یہاں تک پہنچایا کہ سوچنے کا موقع ملا، یار یہ مذہب ہمیں عشق سے روکتے ہیں، کیا ہے یہ تعصب ہے، کیا ہے، بہرحال وہ کرتے۔ اسی طرح قرآن نے اور بھی جگہ کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، سچ بات کہو،
چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے قریبیوں کے خلاف ہو. یہ سچ کہنا اور ان بائسڈ اوپینین رکھنا یہ اسلام کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ انسپیریشن قرآن کے پڑھنے سے لی. اور اسی کے ساتھ اور اس کے بعد ہی پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا اپنا. پھر انہوں نے وہ جو ایسی ہٹی کی کتاب ہے عرب ہسٹری آف عرب اس کا مطالعہ کیا، اور انہیں کریٹیکل مطالعہ کیا، یہ نہیں کہ جو کچھ آیا وہ سمجھا. اس کے بعد بطور قانون دان کے آپ جیسے کہہ رہے ہیں، تو بطور قانون دان کے انہوں نے جو پہلا کیس، حالانکہ اس وقت کورٹ میں نہیں، لیجسلیٹو کونسل کے وہ ممبر تھے، وقف علی الاولاد کا لڑا، کہ وقف علی الاولاد کا قانون مسلمان چاہتے تھے جبکہ انگریز الاؤ نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے وہاں سے وہ پاس کروایا. تیسرا جو اگر آپ ان کا رول دیکھیں، یعنی کہ اسی حساب سے کہ پریکٹس میں بھی، اچھا وہ زیرک بہت تھے، یعنی بہت ویٹی بھی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تھا تو وہ میجسٹریٹ ایشو کرتا ہے، تو ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں میجسٹریٹ جو ہے وہ ان کے واقف نہیں تھے، شاید باہر کا تھا، تو وہ گئے تو انہوں نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے جیب میں رکھا. وہ جیسے ہوتا ہے ہاتھ سے لکھوا دیٹ آئی نو ہم ویری ویل فار دا لاسٹ ایئر، ہی از مین آف گڈ کریکٹر، جو ایک ہوتا رسمی ہے. تو مجسٹریٹ کو انہوں نے کہا ہاؤ ڈو آئی لک ٹو یو، واٹس یور اوپینین؟ ان کا یو سیم ٹو بی اے جینٹل مین. بھئی آپ شریف آدمی لگتے ہیں. کہتے پلیز دین سائن دس لیٹر. کریکٹرز کے سامنے رکھ دیا. اور دوسرا زیرک اور وہ یہی تھی رائٹس کی کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے واک پہ، تو ایک انگریز بھی اپنی چھڑی جو ہے گھما کے ان کے ساتھ سے گزرا، تو اٹ واز جسٹ ٹو ہٹ ہم، تو اس پہ انہوں نے اس کو روکا. تو وہ کہنے کا کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہے، اٹس مائی رائٹ کہ میں چھڑی گھماؤں. تو کہتا انہوں نے بڑا اچھا کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے اٹس یور رائٹ بٹ یور رائٹ اینڈز ویئر مائی نوز اسٹارٹس، کہ تمہارا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں یعنی کہنے کا یہ تھا کہ انسان کا حق وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں کسی اور کا حق شروع ہوتا ہے یا وائلیٹ ہوتا ہے. میوزک سننا میرا حق ہے، لیکن میوزک سے اگر میں نیبر کو ڈسٹرب کر رہا ہوں وہ میرا حق پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں قائد اعظم کی شخصیت جو ہے، پہلی شخصیت دیکھیں بڑی رومانوی تھی. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکولر تھے. یس، اب سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سیکولر ایک ہوتا ہے فریڈم آف ریلیجن، ایک ہے فریڈم فرام ریلیجن، ایک ہے فریڈم اگینسٹ ریلیجن. وہ فریڈم آف ریلیجن کے قائل تھے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا ہے اور کوئی تعصب کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ٹھیک ہے کہ جی کوئی جبر نہیں ہے اس میں، لیکن ایک ہوتا ہے فریڈم. آج کل جو ہے میں اسی لیے کیونکہ سیکولرزم پہ لیکچر کیا کرتا ہوں، فریڈم آف ریلیجن امریکہ یورپ ہمارے ہاں ہے کہ ایوری باڈی از فری ٹو پروفیس ان اینی ریلیجن. ایک ہے فریڈم فرام ریلیجن کہ آپ کوئی مذہب جو ہے پروفیس نہیں کر سکتے یا مذہب مینیفیسٹ نہیں کر سکتے. مثلا کلاس روم میں آپ یا پبلکلی کوئی ایسا ڈریس نہیں پہنچ سکتے جس سے آپ کی مذہبی چیزیں ظاہر ہوں، جیسے کئی جگہ تعلیمی اداروں میں منع کیا گیا. شاید وہ اس کی تھی. جو سب سے خطرناک بات ہے، یہ دونوں چیزیں قابل قبول، وہ فریڈم اگینسٹ ریلیجن ہے. جو سوئٹزرلینڈ وہ یہ اپنے ہالینڈ وغیرہ کارٹون بنا دیے، یہ سب سے خطرناک ہے کہ دوسرے کے مذہب پہ اٹیک کرو اور اسے کو فریڈم آف. یہ پیرس میں جو ہو رہا ہے، فرانس وغیرہ میں. تو قائد اعظم پہلی کیٹیگری پہ یقین رکھتے تھے، جس پہ انہوں نے کہا بھی تھا جب پاکستان بنا، آج سے آپ آزاد ہو، جو مسجد میں جانا چاہے آزاد، جو مندر جانا چاہے آزاد ہے، جو ہے اپنے چرچ جانا چاہے وہ سب آزاد ہے. یہ تھا فریڈم آف ریلیجن کا سیکولر. بالکل اسی چیز کو تھوڑا سا میرا خیال ہے خاکی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ دیا بڑا یونیک پہلو ہے. قومت جو جس نے پازیٹیوزم کی سٹارٹ لیا تھا ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی قومت بھی اس بات پہ بلیو کرتا تھا تو کہ وہ کہتا تھا ہر وہ نالج جو آبزرویشن کے ذریعے حاصل کی جائے وہی ریلائبل ہے. لیکن وہ یقین رکھتا تھا کہ لو اینڈ پیشنٹ پلیز امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی. بالکل صحیح، آپ نے بڑا امپورٹنٹ. پھر جناح صاحب کی جو ایک خوبصورت بات تھی، جو ان کی اٹیچمنٹ تھی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ چاہتے تھے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اور میرا سامنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ کہیں گے ویل ڈن جناح. تو یہ بڑے ان کے جو ایموشنس ہیں اس کی ترجمانی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خاکی صاحب نے بہت ایک یونیک پہلو عشق کی بات کی، اور اس عشق نے ایک تبدیلی، نمایاں تبدیلی جناح صاحب کی زندگی میں لے کے آئے. عشق جو ہے، محبت جو ہے، وہ عورت کے بنا نامکمل ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو. یعنی جناح صاحب کا شروع میں جانا، ان کی پھوپھی اکلوتی پھوپھی آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناح کو میں میٹروپولیٹن سٹی بمبئی میں لے جانا چاہتی ہوں تعلیم کے لیے، اور 6 مہینے بھی وہاں نہیں رہ پاتے اور واپس ماں کی محبت کی وجہ سے آنا پڑتا ہے.
تو جناح صاحب کا جو رول ہے وومن کی انکریجمنٹ میں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں رول کے حوالے سے، پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیومنٹ کے حوالے سے، ان کے اپنے رائٹس کے حوالے سے، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. جہاں تک اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیم سے عشق کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ ہی اس بات کی قائل رہے کہ سوسائٹی کے اندر مرد اور عورت میں تمیز یا فرق نہیں ہونا چاہیے. سب سے بہترین بات جو انہوں نے ہمیشہ کہی بچپن سے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے عشق جو ہے وہ عورت کے بغیر، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں موجود ہو آپ کی زندگی میں، ہاں اس کا جو کردار ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہو سکتا ہے بالکل، لیکن اس کی موجودگی انسان کی زندگی میں یا قوموں کی زندگی میں اس کے کردار کو ہم خارج نہیں کر سکتے. یہی صورتحال اگر ہم دیکھیں برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے دیکھا جائے، ظاہر ہے جب ہم قائد اعظم کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمی خدمات کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں انکریجمنٹ آف وومنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم اینڈ سپیس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر تاریخ کی کوئی بھی واقعات کو ہم مطالعہ نہیں کر سکتے. دیکھیں حالات اور واقعات جو تھے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے آج کے 21st سینچری سے. اس دور میں ظاہر ہے قائد اعظم جن حالات میں باہر گئے اور جب واپس آتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں اور سامعین بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں ایک بچی کا ایک مشنری اسکول میں داخل ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے بالکل. اور قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ظاہر ہے ان کے والد موجود تھے، لیکن گھر کے جب بمبے میں وہ شفٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر فاطمہ جناح چھوٹی بچی ہیں 5-6 سال کی، تو اس کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے وہ پہلے آبزرو کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک قائد اعظم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ in spite of all this engagement in the political life as well as in the social life میں ہم دیکھیں تو ان کی انگیجمنٹ بہت زیادہ تھی، لیکن اپنے کنبے، اپنی فیملی اور اپنے والدین سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت سے مورخین اس چیزوں کو یا تو نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے تمام سیاسی سفر طے کیا. نو ڈاؤٹ قائد اعظم ایک پازیٹیو لیڈر کی حیثیت سے، اور وہ لیڈر جس نے کچھ تو خداداد صلاحیتیں اس کے اندر موجود تھیں اور کچھ میں یہ کہتی ہوں کہ اس نے حالات اور واقعات نے اس کے باہر لے کے آئیں انکریجمنٹ. جب قائد اعظم ہم بات کر رہے تھے فاطمہ جناح کو اسکول میں داخل، تو کیا آپ جانتی ہیں کہ کیا اس دور میں ان کو کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ بالکل بالکل ضرور کرنا پڑا. خاندان میں آپ کو یہ بتاؤں بہت سے رائٹر جو قائد اعظم پر ریسرچ کیے وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی ایون کہ اپنی بہنوں نے اعتراض کیا، ایون کہ فیملی ممبرز نے اعتراض کیا کہ جناح کیا تمہیں کوئی اور اسکول اور کالج نظر نہیں آیا، اسکول نظر نہیں آیا جو تم فاطمہ کو وہاں داخل کروا رہے ہو؟ قائد اعظم نے صرف ایک بات کہی وہاں پہ، میں بہتر جانتا ہوں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس سے ہمیں انسپائریشن ملتی ہے کہ آج بھی اگر ہم اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی یا اپنی بیٹیوں کی جو تعلیم کی طرف دیں تو وہاں ہم اپنا فیصلہ خود کریں. بالکل صحیح. اچھا، فیصلہ کرنے سے پہلے قائد اعظم نے گراؤنڈ ورک کیا، یہ ایک بہت بڑی میننگ فل چیز ہے. یس، ہوم ورک کیا اور داخل کروا دیا. اور میں آپ کو بتاؤں خاندان میں، فیملی میں کوئی اتنا زیادہ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سیاسی سفر، ہم ڈیٹیل نہیں جاتے، سیاسی سفر چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور فاطمہ کی نگہداشت اسی طرح ایک جس طرح بڑا بھائی کرتا ہے یا ایک بیٹا کرتا ہے اسی طرح کا طریقے سے ہو رہی ہے. جبھی تو وہ کس طرح سے شانہ بشانہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ چلیں، اچھا انہوں نے انہیں فالو کیا. یس، اچھا فالو نہیں کیا، اچھا فالو بھی کیا، اپنا اوڑھنا بچھونا انہوں نے جناح کو بنا لیا. اچھا، لیکن یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سیاست میں فاطمہ جناح کو بہت دیر میں انٹر کیا، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ فرسٹ جو ہم کہتے ہیں نا فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین یو انٹر ان دا فرسٹ ڈیمانڈ ہے لفظ اینڈ دین یو انٹر ان اوپن اسپیس آف لائف میں. دیکھیے فاطمہ جناح کو اس وقت تک وہ سیاست میں نہیں لاتے. اس کی مثال میں یوں دیتی ہوں کہ
تحریک پاکستان کا اگر ہم جائزہ لیں، تاریخ کی اوراق کی ورگردانی کریں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں. فاطمہ جناح سے پہلے بہت سی ایسی خواتین تھیں جن میں سر سید احمد خان کی والدہ بی اماں کا کردار، محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر کی. جی دیکھیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے لیڈر آج نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اچھا اس وقت وہ مائیں تھیں. بالکل. اچھا ماؤں کے علاوہ پھر اس کے بعد ان کی جنریشن میں دیکھیں خاتون 1940 کی آپ جو سنیپس ہیں ان میں دیکھیں خاتون ایک برقع پہن کے بیگم محمد علی جوہر موجود ہے نا. اچھا پھر یہ کریڈٹ صرف ایک دن ایک خاتون کو نہیں گیا، اس ساتھ ساتھ چلتے رہے. دیکھیں حالات میں آپ پہلے بتایا کہ حالات اتنے کرٹیکل تھے کہ کجا عورت مرد بھی پالیٹکس میں یا عام جلسے یا گیدرنگ میں اکٹھا ہونا اپنے لیے بڑا مشکل سمجھتا تھا. اور وہاں پر خواتین نے، چاہے وہ بی اماں تھی، بیگم حسرت موہانی تھی، اچھا اسی طرح دوسری خواتین نے جی بیگم لیاقت علی خان، اور اسی طرح کی جو خواتین تھی وہ بہت بعد میں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا ان خواتین کا گراؤنڈ ورک تھا جو جناح صاحب نے پہلے راہ ہموار کی. جی ہاں راہ ہموار کی. اچھا میں آپ کو جدوں قائد اعظم کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ جناح کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا، چاہے ڈینٹسٹری کی تعلیم کروانے. لیکن یہ نہیں ہے نا کہ وہ تو بہت بعد میں آبزرو کرنے کے بعد، ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ اب وہ پریپیئرڈ ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے، ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے. اچھا پھر یہیں پر یہی نہیں، دیکھیں فاطمہ جناح جب خواتین نے مطالبہ کیا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، جب قائد اعظم جب یہ پسند کرتے تھے کہ خاتون کو بھی اسی طریقے سے زندگی کے امور معاملات میں، صرف گھریلو امور و معاملات میں نہیں بلکہ سیاست اور دوسرے معاملات میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور دلچسپی بھی رکھنی چاہیے. اچھا دلچسپی بھی رکھنی چاہیے. میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ فاطمہ جناح جتنی اپنے آپ کو ٹریڈیشنلسٹ خاتون تھی اتنا کوئی نہیں تھا. صحیح. بظاہر ہمیں وہ بہت اپنے دیکھیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ قائد اعظم نے چاہے مشنری اسکول میں داخل کروایا بچوں کو اپنے فاطمہ جناح کو، لیکن اس کے اندر وہ جو کلچر تھا، وہ جو سیولائزیشن تھی، وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. صحیح بات ہے. اسی بات کو ڈاکٹر منور کنٹینیو کریں گے، پر یہاں اگر آپ لوگوں کی سب کی اجازت ہو تو یہاں ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں گی. دل تو نہیں کر رہا کیونکہ بہت ہی مزیدار گفتگو چل رہی ہے اور بہت ایسی میموریبل چیزوں کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن بریک بھی لینا ضروری ہے. ٹرانسمیشن جاری رہے گی، اس بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. ملت کا پاسباں قائد ہمارا زبردست تھی. ہماری یہ ٹرانسمیشن اے ٹی وی کے توسط سے پیش کی جا رہی ہے. میں اور ڈاکٹر منور ہم دونوں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اور ہمارے بڑے خوبصورت مہمان جن سے بڑی پیاری پیاری ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ان ہر چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. ظاہر ان کی ایک بڑی ڈرامیٹک اور بڑی خوبصورت سی زندگی ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی بھی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ اگر ان کی شخصیت کے بارے میں ایک چیز اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے تو شاید اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ وہ کتنے ورسٹائل تھے. وہ شیکسپیئر کو بہت انسپائر کرتے تھے، اور جس طرح سے وہ ڈریس اپ ہوتے تھے، جس طرح سے انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو رکھا ہوا تھا، جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ ساری انسپریشن جو تھی ان کی مختلف لوگوں کے ساتھ وہ لگی ہوئی تھی. اور اس میں سے ایک سمرا شیکسپیئر کی بات کی. جناح صاحب جس وقت تھک جاتے تھے پالیٹکس سے ایکٹیویٹیز، تو اپنے آپ کو دوبارہ ریفریش کرنے کے لیے اگین شیکسپیئر کو پڑھتے تھے اپنے بیڈ کے اوپر. تو ان کی دلچسپی لٹریچر کے ساتھ اور ڈرامہ کے ساتھ بہت زیادہ ان کی بلکہ کسی وقت میں جناح صاحب جو ہے وہ خود ڈرامہ کو بھی جوائن کرنا چاہتے تھے. بالکل. اور انہوں نے آڈیشنز بھی دیے تھے. اور جو فیملی کی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی اس میں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ فیملی کی جو آپ نے کہی کہ وہ انہوں نے ان کی اٹیچمنٹ رہی اور رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کے فادر کے ہی وجہ سے ان کو پھر وہ سارا اپنا جو دلچسپی تھی وہ ساری ایک سائڈ پہ رکھنی پڑی اور اپنی وکالت کے لیے باہر جانا پڑا. وہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ آپ نے ٹریٹر نہیں بننا ویزا وی یور فیملی. اور اس کے اوپر جناح صاحب نے وہ اپنا جو کانٹریکٹ تھا 2 ایئرس کا تھیٹر کے ساتھ کینسل کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہی تھیں فیمیل کا رول تحریک پاکستان میں، اور قائد اعظم کا جو انکریج کرنا تھا فیمیل کو،
کیا آج آپ دیکھتی ہیں جو ہماری سیاست کے اندر جو خواتین ہیں یا پاکستان کے اندر وہ جو ایلیٹ سرکل کے اندر جو ہماری خواتین ہیں، کیا وہ فاطمہ جناح اور جناح صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں؟ اسی رول ماڈل کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یا اگر نہیں کیا ہوا تو ہم اس کو کس طرح سے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کی سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں اس وقت کے سرکمسٹانسز سے. وہاں اس دور میں تعلیم خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے اتنی عام نہیں تھی. نو ڈاؤٹ تھی، آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی جو ایلیٹ کلاس تھی اپنے بچیوں کو بھیجتے تھے اسی طرح، لیکن حالات اور واقعات دیکھیں وہاں ایک جوش و جذبہ تھا خواتین کے اندر بھی کہ ہم نے ہر طریقے سے اپنی فریڈم سٹرگل کو سکسیس کرنا ہے. اچیومنٹ کا ایک جوش و جذبہ، آپ بھی لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان کے اندر جوش و جذبہ ہو تو وہ نہج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. آپ نے سوال کیا کہ آج کے دور میں آج وہ جوش و جذبہ ہے ترقی کے لیے. آج کے دور میں خواتین میں جوش اور جذبہ موجود تو ہے، میں اس سے یہ ڈینائی نہیں کروں گی، موجود ہے. ہاں ان کے جو نہج ہے وہ تھوڑی سی راستوں سے ہٹ جاتی ہے. وہ شاید میں آپ کو یہ بتاؤں حالات ہیں، کیونکہ وہ چیز ہم نے حاصل کر لی نا 1947 میں. دیکھیں بینگ اے وومن، میں ایک بات کرتی ہوں، جب ہم نے کچھ چیز حاصل کرنی ہوگی میری ڈیووشن، میرا جوش اور جذبہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. اور جب ایک چیز حاصل ہو گئی کر لوں گی تو میرا جوش اور جذبہ ذرا تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن اس طریقے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کو میں اور زیادہ بہتری اور پروگریس لانے کی کوشش کروں گی. آج کی خواتین میں اور ینگ جنریشن میں پرٹیکولرلی میں کہتی ہوں بہت جذبہ ہے، اور وہ ہر فیلڈ میں چھائی ہوئی ہیں ہر جگہ. اچھا یہاں پر تھوڑی سی پالیٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم آج کی بچیوں کو ہمیں تھوڑی سی نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہے، اور فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت علی خان جیسی خواتین کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنی کلچر اینڈ سویلائزیشن سے ہٹے نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو، عارفہ کریم، ملالہ یوسفزئی، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پوٹینشل ہے؟ نہیں، اسی لیے تو میں نے یہ کہا نا کہ ہماری ینگ جنریشن بہت سٹیمنا ہے، اس میں پوٹینشیل موجود ہے، انہیں تھوڑا سا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں دنیا کی، میں تو اسی لیے اپنی کلاس میں بعض اوقات کہتی ہوں کہ ایشینز پرٹیکولرلی بچیاں اور ہماری جنریشن یورپ کی کس یونیورسٹی میں موجود نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے. بہت اچھا یہ بات تو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چونکہ بہت مختلف یونیک پہلو پہ ہماری بات ہو رہی ہے، عشق سے لے کر خواتین کے رول تک. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نظر میں ایک ایز اے پولیٹیشین لبرل تھے، لیفٹسٹ تھے، کنزرویٹو تھے، اور برٹش میں ایجوکیشن کے دوران برٹن کے اندر اینڈ لیٹر آن جب وہ دوبارہ واپس چلی گئے تو اس کا امپیکٹ کیا نظر آتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ، اور اوور آل ہماری جو پالیٹکس تھی ایک الگ آزاد وطن حاصل کرنے کی، اس پہ وہ کس طرح اثر انداز ہوتی؟ ایک آپ کے اس سارے سوال کا دلچسپ جواب تو یہ ہے کہ محمد علی جناح تھے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. وہ اپنی طرز میں یونیک اپنی مثال آپ تھے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کہ وہ ویسٹرنائز تھے، صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی ایک آرتھوڈاکس قسم کے مسلمان، کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے، اس لیے سمجھنے کے لیے. جیسے سیکولر کی تعریف خاکی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کس سیکولرزم کو اپریشیٹ کرتے تھے اور کس کو نہیں کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں ایک جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ سیکھنے کے مرحلے سے ضرور گزرتا ہے، صحیح، لیکن اس کی اٹھان اپنی ہوتی ہے. جناح کی اٹھان اپنی تھی. میں اپنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جناح کی وہ یہ ہے کہ جو ان کا گھر، ان کے جو مختلف ادارے ہیں، وہ مشنری بھی ہیں، وہ سندھ مدرسۃ الاسلام بھی ہے، پھر وہ لنکنز ان بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو سچ ہے، جو ان کے نام کی اثرات ہیں، جو ان کے خاندان کے ساتھ، جب ابھی آپ شیکسپیئر کا ذکر کرتے ہوئے، ان کا ڈرامے کے شوق کا ذکر کرتے ہوئے، وہ جو پیرنٹس کو فالو کرنا ہے، ان کا مان رکھنا، یہ سب کچھ ملا جلا کے انہیں ایک ٹاورنگ پرسنالٹی بناتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو پریویلنگ جو ڈیولپمنٹس تھیں، فلاسافیکل ڈیولپمنٹس، ان سے وہ ایک آبزرور کی حیثیت سے، ایک پریکٹیشنر کی حیثیت سے اس کے اندر رچے بسے ہوئے تھے. صحیح، بالکل. پھر یہ جو
تحریک پاکستان جسے ہم کہتے ہیں, جسے فریڈم اسٹرگل کہتے ہیں, اس کے لیے جو ایکوپمنٹس چاہیے تھے وہ ایکوپمنٹ سے وہ ایکوپڈ تھے, لیکن ان سب جو ہمیں گیلیکسی آف اس وقت فریڈم فائٹرز نظر آتی ہے, جو کانگریس کے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں, مسلمانوں کے دوسرے لیڈر نظر آتے ہیں, ان میں جو قائد اعظم ہمیں یونیک ایسے نکھرا ہوا ایک انسان نظر آتا ہے. ان کے ڈریس کو دیکھیں تو وہ ایک بہت طویل عرصے تک وہ بالکل ویسٹرن ڈریس کو پسند کرتے تھے. وہ ان کے جو بایوگرافرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 200 سوٹس ان کے پاس موجود ہوتے تھے. پھر وہ ایک جو نیک ٹائی استعمال کر لیتے تھے وہ دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے, اس کا نمبر نہیں آتا تھا. وہ جو کالر ان کے اتنے اسٹارچ کا کالر ہوتے تھے کہ ایک بڑا ایسے نکھرا سا. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جب بہت ایسے پرائم اس میں تھے اور نوجوانی میں, اور جس وقت آدمی کو اپنے ڈریس کا اور بڑا خیال ہوتا ہے, ایون وہ جو آخری سفر ہے ان کا جب انہیں کراچی لایا جا رہا ہے تو وہ ان کے الفاظ موجود ہیں قائد اعظم کی پرسنالٹی کے کہ مجھے ڈریس اپ کیا جائے, صحیح, میں کیجول میں نہیں سفر کروں گا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے سوال میں یہ ساری مضمرات ہیں, پھر جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے, ہمیں ایک الگ ہوم لینڈ لینا ہے, اور وہ گریجولی ان کا یہ ایوالو کر کے آتا ہے. پہلے وہ صرف فریڈم کی بات کرتے ہیں, ہوم رول لیگ کی بات کرتے ہیں, مسلم ہندو یونٹی کی بات کرتے ہیں, جب انہیں بالکل دیوار سے لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ الگ جب سیپریٹزم کی طرف آتے ہیں, مسلم سیپریٹزم کی طرف, ان کے لباس میں بھی تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد وہ جنا کیپ میں ہمیں ملبوس نظر آتے ہیں زیادہ. اس وقت ایچکن یا شیروانی کے نظر ٹرانسفارمیشن ہے, ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرتے ہوئے. اس لیے یہ جو میں آپ نے جو سوال کیا تھا کہ وہ ویسٹرن جو ڈیولپمنٹس تھیں, انٹلیکچوئل ہوں, کانسٹیٹیوشنل ہوں, اور دنیا کی جو گلوبل پالیٹکس میں پہلی جنگ عظیم آ رہی ہے, دوسری جنگ عظیم آ رہی ہے, اس سب کو وہ بہت کین آبزرور تھے. آپ نے ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ جو ہمیں باقیوں سے ممیز اور ممتاز کرتے ہیں جناح کو, وہ چیز وہ ان کا کیرزما ہے. کیرزما ہے, یس. اچھا, وہ کیرزما ہمیں نظر نہیں آتا اور کہیں. اور اگر آپ نے جیسے اب میڈم سے آپ سوال کر رہے تھے کہ وہ آج کے ساتھ ہم اگر کرتے ہیں تو ہمیں وہ کیرزما نظر نہیں آتا. کسی ایک آدھ لیڈر میں ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے. وہ کیرزما کیا تھا؟ وہ کیرزما مجھے وہ 1940 کا وہ جو بڑا مشہور جو قرارداد پاکستان کا وہ منٹو پارک اس وقت کا, آج کا وہ گریٹر اقبال پارک جو ہمیں نظر آتا ہے, اس میں آپ نہیں بیان کر رہے, یعنی امریکن براڈ کاسٹ کا صحافی وہ اس کو کور کر رہا ہے نا, اس جلسے کو کور کرتے ہوئے ایک پنجاب کا دیہاتی مسلمان جس نے دھوتی تہمت باندھ رکھی ہے, کرتا پہن رکھا ہے, سر پر اس کے پگ ہے, اس سے وہ سوال کرتا ہے اپنے مترجم کے ہیلپ سے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناح کیا کہہ رہے ہیں, چونکہ وہ انگریزی میں بات کرتے تھے. تو وہ بڑے کنوکشن کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جناح جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. دس از کالڈ کیرزما. کیا بات. تو یہ ان کی شخصیت میں ابھر کر سامنے آتا ہے. وہ ایک میچ لیس قسم کے انسان ہیں, وہ بہت براڈ مائنڈڈ بھی ہیں, لیکن جو ان کی مذہب کے ساتھ اورینٹیشن ہے وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کو پاور ٹرانسفر کی جا رہی ہے, جب حلف اٹھا رہے ہیں ایز اے گورنر جنرل, وہ ہمیں بالکل کھلی کتاب کی طرح نظر آتا ہے کہ وہ کیا ان کی اٹھان کیا ہے. وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی طرف سے بڑا بھاشن دے رہا ہے نا, انہیں بھاشن دے کر کہتا ہے کہ ہمیں یہ نیا ملک بن رہا ہے تو اس میں ہمیں اکبر دی گریٹ کی طرح ٹالرنس ہونی چاہیے ہمارے اندر. تو وہ جناح ہماری طرح مروبیت کا شکار نہیں تھے, چونکہ انہوں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں اکبر دی گریٹ نہیں, ہمیں ٹالرنس کا سبق 1350 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بے شک, بالکل. تو وہ بالکل واضح کر دیتے ہیں. وہ دیکھیں وہ کریکٹ کر رہے ہیں اس کو بھی, ایز سچ پرسیو نہیں کر رہے. اور یہ بھی کیا, یہ بچپن سے اٹھانا آ رہی ہے نا کہ وہ اپنی جس کو صحیح سمجھتے تھے اس پر فرم کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پھر دوسری بات ہمیں جو نظر آتی ہے کہ جو پوری وہ اب جسونت سنگھ نے کیا لکھا اس کو دیکھ لیں, والپٹ کیا لکھ رہا ہے, بولیتھو نے کیا لکھا ہے, ہمارے اپنے سکندر حیات کس طرح سے انہیں پیش کر رہے ہیں, ڈاکٹر ریاض احمد نے کس طرح سے پیش کیا. اس سب سے ہم جب استفادہ کرتے ہوئے ایک نقشہ بناتے ہیں, وہ نقشہ ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے چومکھی لڑائی لڑی. کیا بات. انگریز کے پاس رہ کر ان کے تعلیمی اداروں کے اندر وہ گر سیکھے, ان کی وہ کوالٹیز کو ایبزارب کیا,
اور اپنی اصل کے ساتھ بھی منسلک رہے. دوسرا پھر کانگریس میں رہے جو پہلی ظاہر پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں پر, اس کانگریس میں رہے, اور لیکن کانگریس میں بھی وہ اپ رائٹ لوگوں کے ساتھ تھے, اپ رائٹ لوگوں کو انہوں نے فالو کیا. آپ دیکھیں گوکھلے ہمیں نظر آتا ہے وہاں, گوکھلے کو بڑا انہوں نے, یس ایگزیکٹلی, نوروجی کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نظر آتی ہے, زیادہ نظر آتی ہے بالکل. وہ پھر مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ساتھ چلتے ہیں, یعنی وہ ان کے اندر یہ کہ ساتھ چلنے کا بھی مثال پیش کر کے رکھ دی. سر کہہ رہے تھے کہ تل کا مقدمہ سیڈیشن کا جو ہے انہوں نے 2 دفعہ لڑا, وہ ساری براڈنس نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو میں اس کو ایک جو بڑی جو روٹ تھا اپنا اس کو انہوں نے بھی جانے دیا. ایک وہ جو آپ نے ورلنگ درویش دیکھے ہوئے ہیں جی کونیا کے, اچھا اس میں ایک بڑا ہے, وہ جو موو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کہ ایک پاؤں بالکل ایک جگہ پر ٹکا رہتا ہے اور دوسرے پاؤں پر وہ موو کرتے ہیں. یہی تو ان کا فوکس تھا جو انہوں نے اپنی جو ایک نشاندہی کی ایک نئے ملک کے لیے. اگر وہ یہ فوکس ان کا اسٹرانگ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے آپ پاکستان نہیں بنا پاتے ہم. اور ایک چیز کو سوچنا اور اس کو عمل میں لے کر آنا 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ادریس صاحب, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ کتنی اسٹرانگ تھی کہ جو چیز انہوں نے سوچی انہوں نے کر کے دکھائی؟ اس کو تھوڑا سا اگر میں تھوڑا سا ریفائن ہاں بالکل ضرور. قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اسٹے کے دوران برطانیہ میں ولیم ای گلیڈسٹون پرائم منسٹر جو 4تھی بار پرائم منسٹر بنے 1892 میں, ان سے متاثر ہوتے ہوئے اور جمہوریت کے وہ پرنسپل, لبرلزم کے وہ پرنسپل, نیشنلزم کے وہ پرنسپل لے کر آتے ہیں اور قوم کو ایک آزادی کی نوید دیتے ہیں اور ایک اسٹرگل دیتے ہیں, جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جناح صاحب کی رومانٹسزم سے وہ موو کیا ہے انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف. صحیح. اور پھر پاکستان کی تحریک ہمیں 1930 کے بعد نظر آتی, اور پھر 1940 کی قرارداد, اور اس کے بعد جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. تو اس پورے ٹرانزیشن پیریڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پہلے کانگریس میں تھے اور بعد میں مسلم لیگ میں آ گئے, تو اگر عامیانہ نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی نظریاتی آدمی ایسا کام نہیں کرتا. نظریاتی آدمی ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کو بہت جلدی اختیار نہیں کرتا, اس کو لوٹا کہا جاتا ہے. لیکن اس میں اقبال کا کردار ہے کہ نظریاتی طور پہ اگر قائد اعظم کا کوئی آئیڈیالوجی تھی تو اس کو قبلہ دینے والے اقبال ہیں. کیا بات, اس کا قبلہ درست کرنے والے. علامہ اقبال نے سب سے پہلے تو اس پرسنالٹی میں اس شخص کو دیکھا جو اقبال کا مرد مومن ہے, اور ساری عمر اقبال نے سپنا دیکھا کہ ایک مرد مومن مسلم پیدا ہوگا, ایک ایسا لیڈر پیدا ہوگا, اور وہ اقبال کو ابتدائی میں مل گیا. اور میں یہاں پہ صرف ایک جملہ کہوں کہ ادریس صاحب کس خوبصورتی سے جو خاکی صاحب نے اشارہ دیا کہ تدبر اور فکر کی طرف اسلام کو سمجھا, اقبال بھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اقبال نے ان کو جس طرح سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ کتنے خطوط کا تبادلہ ہے, ملاقاتیں ہیں. اقبال ان کے لیے ایک ایسے فیڈ بیک دینے والے تھے. اقبال ان کو ان خطوط میں اگر آپ پڑھیں کہ یہ ہو جانا چاہیے, یعنی اقبال کے خط میں چاہیے کہ الفاظ زیادہ آتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان ایسے ہو جائیں, وہ یعنی وہ ایک مشاورت کے انداز میں رہتے ہیں. لیکن ان کی اقبال کی جو اپنی آئیڈیالوجی ہے خودی کی, وہ علامہ اقبال کی وہ قائد اعظم نے اختیار کی اس وقت جب ان کا وہ ٹرانزیشن جسے آپ کہہ رہے ہیں, جب ان کا وہ چینج آیا. بیچ میں گیپ ہے, جب وہ پہلے چھوڑ کر کانگریس چلے گئے تو گیپ ہے, وہ واپس فوراً نہیں آئے, وہ مطلب یورپ میں رہے. اور یہاں پہ ہمارے استاد محترم جناب جلیل علی صاحب کہا کرتے ہیں کہ وہاں ایک خواب آیا قائد اعظم کو جس میں رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی, اور اس خواب میں قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے, لیکن میرے استاد ہیں تو میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے رسول اطہر نے انہیں کہا کہ جاؤ, ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری. اب ایک بندہ جو پہلے سیکولر مائنڈڈ ہے وہ تو ہندو مسلم کا دیکھیں نا, آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی کا جھگڑا کیا تھا مسلم لیگ کے ساتھ. ان کا یہ جھگڑا تھا نا کہ یہ پورا ہندوستان ایک ہمارا وطن ہے اور اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جو ہیں شہری ہیں. لیکن ایز مسلمان نیشن کے قائد اعظم ایک اتنے بڑے سیکولر تھاٹ کو یکدم خیر بات کہہ کر ایک مذہبی جماعت کے, یعنی مذہبی کہہ رہا ہوں, مذہب کے نام پہ بھرنے والی جماعت کے وہ لیڈر بن گئے.
اس کی کیا وجہ؟ ابھی میں یہاں تھوڑی عرض کروں گا اور میرے خیال میں کہ پہلی بار آپ کے سامنے آئے گی بات کہ کہا جاتا ہے پاکستان مذہبی ریاست بننے جا رہا تھا. تو یہ علامہ اقبال کا کمال ہے کہ اس نے کسی مولانا کو نہیں چنا, کیا بات, اس نے کسی مولوی کو نہیں چنا, اس نے ایک ایسے ترشے ہوئے انگریزی سٹائل کے بندے کو چنا کہ کل کو یہ لعنت پاکستان پہ مذہبی ریاست والی نہ پڑ سکے. اور وہی ہوا 11 ستمبر کے پہلے خطبے میں اقبال نے, قائد اعظم نے کلیئر کہہ دیا کہ نو کرسچن, نو ہندو, نو مسلم, نو سکھ, دس از دا کنٹری آف آل ریلیجنس. آپ اس کا ریفرنس بھی دے رہے تھے اور جیلانہ نے اپنے مضمون میں اس کو بڑے تفصیل سے لکھا بھی ہے. تو جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی کا یہ جو شفٹ ہے, جسے ہم اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں مسلمز کے حق میں, وائی اتنا بڑا کویسچن مارک میں لگا رہا ہوں کہ کیا یہ تو ایک اچھا لیڈر کا کام نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا نظریاتی طور پہ پہلے ایسا ہو اور پھر ایک مذہبی جماعت کے ساتھ لگے. نہیں, ہی ایکچولی انڈرسٹوڈ دا آئیڈیا آف خطبہ الآباد آف علامہ اقبال ویری ریزنیبلی. اور انہوں نے, علامہ اقبال نے جو کہہ رکھا تھا وہ مذہبی ریاست کی بات نہیں کر رہے تھے. علامہ اقبال کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ میں انہوں نے کئی دفعہ علامہ اقبال نے اس ریاست کو جس کا وہ خطبہ الہ آباد میں ذکر بھی کرتے ہیں, اس میں کئی دفعہ بتایا کہ امینڈمنٹ, آپ حیران ہوں گے یہ لفظ سن کے, اینڈ ڈیولپمنٹ ان شریعہ, آئی وانٹ ان نیو کنٹری یا نیو پاکستان, یا جو وہاں پہ الفاظ دیکھیں ہم خطبہ الہ آباد میں, امینڈمنٹ ان شریعہ. ہاؤ ایون ایک مولوی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ امینڈمنٹ ان شریعہ, اٹ از کالڈ اجتہاد. تو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ دس از دا مین, اگر یہ لیڈ کرے نیشن پاکستان کی اور یہ جا کے پھر امینڈمنٹ ان شریعہ جیسے پھر اسلامی نظریاتی کونسل بنی لیکن ہمیشہ بیکار رہی, اسی لیے بنائی گئی تھی کہ امینڈمنٹ ان شریعہ کرتی رہے. اور اقبال جو ریکنسٹرکشن میں چاہتے تھے کہ اب جو جدید مسلمان ہیں وہ اس شکل میں, وہ قائد اعظم سمجھ چکے تھے. ادریس صاحب, اس کا مقصد یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ڈائنامک پاکستان چاہتے تھے, اسٹیٹک پاکستان نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی, میں آپ سے عرض کروں نا سر کہ اب اگر سکھ جو ہیں وہ اب مطالبہ کرتے ہیں ہمیں خالستان دو, کیا سکھ مذہبی نہیں ہے؟ یعنی مذہبی ہے نا, تو ان کا یہ مطالبہ سیپریشن کا مذہب کی بنیاد پر ہے نا, یعنی ان کی قوم, یہ والا مطالبہ تھا اقبال کا. یعنی اقبال یہ کہتے تھے, انہوں نے لکھا ہے 1904 کے اپنے مضمون میں, 1910 کے عمرانی. لیکن ہمیں نیشنلزم کا عکس بھی تو نظر آتا ہے نا, وہی جو برٹش امپائر کی جو 3 ویلیوز ہمیں نظر آتی ہیں, جس میں سیکولرزم کی آپ نے بات کی, نیشنلزم کی بات کی, لبرلزم کی بات کی. نیشنلسٹ تو اس وقت کے حسین احمد مدنی تھے, نیشنلسٹ تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے. ریلیجن کو بھی, ریلیجس جو سلوگن تھا وہ بھی نیشنلزم کے پیراڈائم میں تھا, مذہب جو یعنی امہ تو پھر پورے دنیا کی امہ ہو جاتی ہے. بات عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک فیشن ہے نا انٹلیکچوئل سرکلز میں بھی, کہ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہے نا, اس مس انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کے حوالے سے ہم مولوی کو سامنے رکھ کے اور اس کو کر کے وہ خود جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بات وہ کر رہے ہوتے ہیں. اسلام سٹیگننٹ ریلیجن ہے نہیں, اسپرٹ قرآن کا ہو, جی جی, اور جو اجتہاد جو ہے اس کا پلر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ لفظ جو جناح نے استعمال کیا ہے وہ تھیوکریسی کا کیا ہے, دیر از نو تھیوکریسی ان اسلام, لیکن ہم انٹرمنگل نہ کریں. یعنی اسلام کا تو یہ اللہ نے ہمیں یہ جو دین دیا اس میں تو یہ سارا کچھ موجود ہے, اس کو ہم پرفیکٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں. If somebody is not understanding Islam or not practicing properly Islam, so we should not say کہ یہ مذہب سے آزاد ملک تھا یا مذہب سے وہ جناح جو ہے وہ آزادی چاہتے تھے. اس کو ہمیں اس پیراڈائم میں, جیسے آپ کے پچھلے سوال میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ ہم انہیں نہ تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہبی لیڈر تھے, نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکولر لیڈر تھے, وہ جناح تھے. بالکل. اس لیے اور آج بھی پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہے پاکستان کی یوتھ ہے, اور وہ لوگ وہ ایک اعتدال کو پسند کرتے ہیں, وہ اپنی روٹس کو منسلک بھی رکھنا چاہتے ہیں اسلام کے ساتھ, اور جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں. اور شاید جناح یہی بات ہمیں سبق دے کر گئے. بالکل. بہت مزیدار گفتگو چل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ بریک بھی ضروری ہے لینا, تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ملاقات. جی جناب, ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک. ہماری یہ ٹرانسمیشن ملت کا پاسبان, ہمارے قائد کے حوالے سے آج کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ جاری ہے, اور بہت ہی خوبصورت مہمانوں کے ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کتنا پیار, کتنا جوش آج بھی زندہ ہے قائد کے حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز منور صاحب آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے سیٹ پہ بہت خوبصورت یہ ووڈ کاونگ کی کچھ امیجز موجود ہیں, اور بڑا خوبصورت کام ہے یہ, ایک بڑا مختلف قسم کا آرٹ ہے, اور یہ
اٹریکٹیو بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قائد کی محبت سے بڑی کنیکٹڈ ہے، اور یہ جو ریلیشن شپ ہے ہمارے آرٹسٹ کا اور قائد اعظم کا، یہ بڑا ایک گہرا رشتہ ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ وہ آرٹسٹ بھی موجود ہیں. اور یہ کیا سوچ میں آئی کہ میں اگر کچھ بناؤں تو میں اپنے قائد کو ہی بنا دوں، تو اس کے بارے میں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں احمد شاہ ابدالی صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری سیٹ کی جو شان ہے وہ بڑھا دی ان خوبصورت شاہکاروں سے. جی احمد صاحب، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ نے فن پارہ بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، کوئی دلچسپی، کوئی انٹرسٹ، اور واقعی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تصویر بنائی تو اس کے پیچھے کا کیا راز تھا؟ ویسے یہ ہے کہ قائد اعظم صاحب کی جو پورٹریٹس، جو آفیشیل پورٹریٹس ہیں، یہ جو دو آپ کو نظر آ رہی ہیں آفیشیل پورٹریٹس ہیں، نوٹ کے اوپر بھی آپ نے ظاہر ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آفیسز میں بھی جو لگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ آفیشیل پورٹریٹس ہیں، ان کی ڈیمانڈ ویسے بہت زیادہ ہے. میں نے اس کو پہلی دفعہ ووڈ کارونگ پہ بنایا ہے. میں جو کام کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینوس کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں آئل پینٹنگ سے اور واٹر کلر سے، تو اس میں تو کلرز ہوتے ہیں تو وہ چہرے کے ایکسپریشنز وغیرہ وہ اس میں شو کرتے ہیں، جیسے ٹون کلرز وغیرہ. یہ تو ووڈ میں نے پہلی دفعہ جو فیس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ میں ووڈ کلر سے ہی شو کرتا ہوں اس کو، جی کارونگ سے. تو یہ اس لحاظ سے ایک یونیک چیز ہوگی، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. جی منفرد ہے، اور یہ حالانکہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ووڈ سے فیشل ایکسپریشنز کو شو کریں. بالکل، اور ایگزیکٹلی اگر آپ تھوڑا دور سے ذرا دیکھیں نا، اگر ہم ابھی تو کلوز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اٹس اے ووڈ کارو، لیکن دور سے اگر آپ دیکھیں گے تو واقعی پرنٹڈ والی ایک امیج نظر آئے گی، ایک پکچر کوالٹی ویسی والی فیل ہوگی. تو واقعی بہت خوبصورت آپ نے کام کیا ہے. اور اسی طریقے سے اب آگے ایک برابر میں بھی شاید آپ کے ایک امیج پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو بتائیے گا کہ وہ کیا ہے. یہ ایکریلک کے اوپر، ایکریلک کو ہاتھ سے کاٹ کے یعنی کارونگ کر کے اس کو، تو قائد اعظم صاحب کے جو چہرے میں، جی قائد اعظم صاحب کے چہرے میں ایکسپریشنز بہت زیادہ ہیں. ان کے جو جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ہیں ان کی آنکھوں کے ساتھ آپ نے جھریاں وغیرہ کافی دیکھی ہوں گی، تو یہ ان کے چہرے میں بھی یہ خوبی ہے کہ ہر ظاہر ہے وہ ایک بڑے کام اور بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل قسم کی شخصیت تھی، اور محنت بہت زیادہ جی محنت بھی کرتے تھے، اور بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے اپنے جو اصول کے اس کے اوپر، اسکیجول کے اوپر. تو یہ چہرے کے جو ان کے ایکسپریشنز وغیرہ وہ میں نے شو کیے ہیں اس پہ، ایک لیڈر کا چہرہ جو ہے وہ کتنے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس پہ، دیکھیں یہ سارے. تو یہ واحد یہ ایکریلک ووڈ کے اوپر ایکریلک کے پیسز لگا کے یہ اچھا، یہ بھی بڑی محنت ہے بھائی، اور واقعی یہ دماغ کا کام ہے، اور پاکستان میں یہ ہمیں بڑا کم بالکل بہت. لیکن پھر بھی بہت بہت شکریہ احمد صاحب کہ آپ اتنی محبت اور اتنی لگن سے جو آپ نے کام کیا آپ ہمارے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں لے کر آئے. بہت شکریہ اس کے لیے، اور آپ خود بھی تشریف لے کر آئے اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ان دی اینڈ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب سے ایک میسج آج کے دن کے حوالے سے لیا جائے. خاکی صاحب آپ سے سٹارٹ لوں گی، کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ میں آج کے دن کے حوالے سے بھی، اور تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن بھی، جو ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ امینڈمنٹ ان شریعہ کلر، وہ ری وزٹنگ شریعہ کے معنوں میں تھا. امینڈمنٹ ان معنوں میں نہیں جو ہم انگلش میں سمجھتے ہیں، یعنی اجتہاد کے معنوں میں. صحیح. اچھا، دوسرا یہ کہ قائد اعظم کا جو سب سے بڑا کیس ہے وہ انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا، قیام پاکستان کا، اور عدالتی طریقے سے لڑا. جیل نہیں گئے، کوئی اس طرح سے وہ کام نہیں ہے، کوئی لڑائی قتل غارت نہیں ہوئے جو کہ عام طور پر تحریکوں میں ہوتا ہے. وہی عدالت میں جیسے پرسکون دلائل سے بات کرتے ہیں، انہوں نے اسی طرح دلائل سے باتیں کر کے انگریز سے اور یہ سارے بیریر کرا، عدالتی انداز سے انہیں پاکستان کا کیس لڑا. یہ ایک بہت بڑی جگہ، ورنہ تحریکیں خون خرابے ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے اس سے کیا. اور اخیر پہ جو ہے میں یہی کہوں گا کہ قائد اعظم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ان کی پہلی بیوی بھی تھی، دوسرے عشق نہیں، انہوں نے ایک ہی عشق کیا زندگی میں، جن نے قیام پاکستان پر منتج ہوا، سیرت کا مطالعہ کرنے پہ مذہب کے، ایک ہی عشق کیا، اور بیوی ان کی ایک ہی تھی. چاہے ان کی زیادہ ان سے رومانوی وہ تعلق نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ذرا جو ہمارے حالات ہوتے ہیں گھر میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور ایک ہی پاکستان بنایا. ایک ہی بدقسمتی ہم نے اسے دو کر دیا.
ہاں تھینک یو. تو اسی لیے ہم قائد اعظم کے ہمارے یہی رول ماڈل ہے کہ ناکامی کو آپ اپنی کامیابی کا زینہ بنائیں. یعنی محبت میں ناکام ہو گئے ہیں تو نیگیٹو نہیں, تعمیری کام پہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. بالکل جی. ڈاکٹر کیشور, میں اسی دن کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ ہماری ینگ جنریشن کے حوالے سے میں بات کہوں گی کہ ہمیشہ پازیٹیو, خاک صاحب کی اسی پیغام کو میں آگے بڑھاتی ہوں, پازیٹیو تو رہیں لیکن ہر واقعے کے بارے میں وداؤٹ بائسنس بالکل آپ بات کریں. بہت خوب. اور بغیر اس چیز کے کسی پر کرٹیسزم نہ کریں جب تک اف یو ہیو فل کمانڈ آف دیٹ ایونٹ کے حوالے سے آپ کو پروز اینڈ کونس موجود ہوں. دیکھیں وہی بات کہ فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیمانڈ. پہلے اپنے آپ کو تو مضبوط کریں اور اس کے بعد ہم, اور یہ ہماری جنریشن میں بہت چیزیں موجود ہیں. بالکل, جو کوئی بھی آپ پیغام کو آگے نہ بڑھیں. پہلے بغیر تحقیق کے آپ آگے نہ جائیں. اسی وجہ سے میں کہتی ہوں سوسائٹی کے اندر بہت سی جو بدعات موجود ہیں, جو مسکنسیپشنز موجود ہیں ریلیجس ایونٹس کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل ایونٹ کے حوالے سے بھی, ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. بالکل. عبدالباسط صاحب, میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ قائد کا میسمرزم آج بھی کنٹینیو ہے. کیا بات ہے. آج بھی جب ہم یوتھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور جو پہلو ہیں جناح کے, قائد اعظم کے, ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کے چہرے کے ریفلیکشن اور ان کے آنکھوں کی نمی بتاتی ہے کہ قائد کا میسمرزم آج بھی قائم اور دائم ہے. بالکل جی. اور ان کی رکھی ہوئی چیزوں سے بھی وہ جی ایگزیکٹلی. بالکل جی. اور اسی اینڈ نوٹ کے ساتھ ہمارے شو کا بھی, ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی اختتام کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کا بہت شکریہ. عبدالی صاحب, عبدالباسط صاحب آپ کا شکریہ, خاکی صاحب تھینک یو سو مچ, ڈاکٹر کیشور. اور کیا کریں, اجازت لے لیں اب ہمارے ناظرین سے بھی اس پیغام کے ساتھ کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عنایت کی ہے اور اپنی شخصیت کے جو انہوں نے مثال چھوڑی ہے, ہمیں ان دونوں چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی شخصیت کو فالو کرتے ہوئے اس پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ترقی کے راستے پر ہمیں گامزن کر کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم سب کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.